اچھی رہائش ہر انسان کا خواب ہوتی ہے. گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں تمام بنیادی سہولتیں میسر ہوں. صاف ستھری کارپیٹڈ روڈ، انڈر گراؤنڈ بجلی، گیس، اسکول، ہسپتال، شاپنگ سینٹر موجود ہوں اور پلاٹ آسان اقساط پر ملیں تو کیا ہی بات ہے. ماہانہ صرف 7,500. تمام اداروں سے منظور شدہ. سہولیات کی بات کی جائے تو انڈر گراؤنڈ بجلی، صاف پانی اور سب سے بڑی بات سوسائٹی اپنی گیس کا پلانٹ لگا رہی ہے. بجلی اور گیس جیسی سہولتوں کے ساتھ قیمت بھی بہت کم. اے اور بی بلاک میں قبضہ ملنے کے بعد لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں. ابھی کنٹری مارکیٹنگ وزٹ کریں، اپنا پلاٹ بک کرائیں اور اپنا گھر بنائیں. پارک لین سوسائٹی لاہور سگیاں پل سے 5 منٹ کے فاصلے پر، الرحمان گارڈن فیز 2 کے بالکل سامنے، فیض پور انٹرچینج، M2 موٹر وے سے آدھا کلومیٹر مین شرک روڈ پر. اس سے پہلے کہ باقی خبروں کی طرف جاؤں، میں پہلے ایک ظلم کی انتہا ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس خبر کو سامنے لے کر آیا. ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے کارکن ذیشان، یہ آپ دیکھ لیجئے ان کا چہرہ، یہ انہیں قید کر لیا گیا تھا اور ابھی ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. ان کی والدہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جیل میں آئیں اور اٹک جیل پہنچی. انہوں نے بڑی کوشش کی ملنے کی، لیکن ماں کو اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دیا گیا اور پھر والدہ کو دل کا دورہ پڑا اور موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو گئیں. اب یہ ظلم اور فسطائیت اس ملک میں ہو رہی ہے. میں صرف پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ماؤں کی بددعائیں اتنی ہی لیں جتنی آپ برداشت کر سکیں. ایک ماں کی بددعا آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، اور آپ نے تو پتہ نہیں کتنی ہی ماؤں کی بددعائیں لے لی ہیں، کتنے ہی بیٹوں کو تکلیف دی ہے، کتنی ہی بیٹیوں کو تکلیف دی ہے آپ نے، کتنے ہی بے گناہوں کو اٹھا کے آپ نے جیلوں میں ڈال دیا ہے، کتنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ آپ نے توڑے ہیں، کتنے انسانوں کا آپ نے دل توڑا ہے، کتنے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کی عزتوں کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، خواتین کو آپ نے اغوا کیا ہے. ہر انسانیت سے گری ہوئی حرکت آپ نے کی ہے صرف ایک شخص کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے، صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے یا ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کس قدر گرے ہیں. اور یہ جو نوجوان ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس نفرت کا جواب کون دے گا؟ یعنی اس کو کیوں نہ ایک قتل سمجھا جائے کہ ماں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئی، اسے نہیں ملنے دیا گیا، اس کو تکلیف دی گئی، وہ دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے ہی چلی گئی. تو ایسے واقعات رک نہیں رہے، بلکہ ان واقعات کی وجہ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین، ایک اور خبر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے اور کچھ تحریک انصاف کے عہدیداروں نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں شدید تکلیف میں رکھا ہوا ہے اور انہیں بہت زیادہ اذیت دی جا رہی ہے. یہ خبر نہ صرف بلکہ دی گئی، بہت تیزی سے اس خبر کو پھیلایا گیا. ایک شخص نے مجھے بھی رابطہ کیا اور مجھے رابطہ کر کے اس نے اس قسم کا کلیم کیا، لیکن مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ جو خبر مجھے دے رہا تھا اس کا کوئی ثبوت ایسا میسر نہیں تھا اور نہ میرا کوئی دوسرا سورس اس خبر کو کنفرم کر رہا تھا اس وقت تک کے لیے. یعنی ماضی میں ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو جیل کے اندر سے بڑی اہم خبریں آپ تک پہنچائی ہیں میں نے، لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں ان کو کنفرمیشن نہیں مل رہی تھی. ہو سکتا ہے یہ خبر درست ہو، لیکن میں کیونکہ جب تک کاؤنٹر چیک نہیں کروں گا تب تک میں یہ خبر دے نہیں سکتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے وکلا کی ٹیم جو جیل کے معاملات دیکھتی ہے، میں نے ایک فوکل پرسن سے میری بات ہوئی ہے جس نے مجھے یقین دلایا کہ خان صاحب کے ساتھ اس قسم کا کوئی سلوک نہیں کیا جا رہا جو چند لوگ سوشل میڈیا پر یہ چلا رہے ہیں. ایک اور وکلا ٹیم ممبر فیصل چودھری نے مجھے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کی آج ان کے بچوں سے بات کروائی گئی ہے. میں نے بارہا پوچھا مگر انہوں نے مجھے بڑے وثوق سے یہ بات بتائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے اس قسم کی خبریں پھیلانا، اس قسم کی سنسنی پھیلانا، یہ نامناسب بات ہے. دیکھیں، بعض اوقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی چیزیں پھیلاتی ہے، جان بوجھ کر اس قسم کا پروپیگنڈا کرواتی ہے یا ایسی خبریں، جھوٹی خبریں باہر نکالتی ہے تاکہ لوگوں کا رد عمل چیک کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ خان کو کسی وقت کچھ ہو یا کچھ کیا جائے تو اس کی پہلے سے تیاری کی جائے. بہرحال بغیر تحقیق کے ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس قسم کی سنسنی پھیلانا نامناسب بات ہے. خان کے ساتھ اگر کسی قسم کا رویہ شروع ہوا تو ہمارے وکلا کی ٹیم، ہمارے ذمہ داران، ہماری قیادت، ہمارا ورکر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا. چند اور دوستوں کے ذمے بھی لگایا ہے تاکہ صورتحال کا پتہ لگایا جا سکے.
یہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اور ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ غالباً عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب یہ کنفرمیشن آ جائے گی تھوڑی دیر میں، لیکن عمران خان صاحب جیل میں ہے تو وہ سختی میں، جو حالات ان کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، کیونکہ اوپر نیچے 2-3 واقعات ایسے ہو گئے ہیں جن کے بعد پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت شرمندہ اور پریشان ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف اور مریم نواز کی ایک مشترکہ جو ایک ایکٹیویٹی تھی اس کی وجہ سے، نمبر 2 آرمی چیف نے جو ایک طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا، اور ساتھ میں انہوں نے عورتوں کے احترام کی بات کی، اس کا جو رد عمل آیا بڑا سخت۔ پھر لمز میں جو ایک سانحہ ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، یعنی وہاں بڑے سخت سوالات پوچھے گئے۔ جو لمز میں ہوا وہ کیا ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس طلباء کے سوالات کے تسلی بخش جوابات وہاں نہیں تھے، یہ لمز کے سورسز بتا رہے ہیں، اور سوالات کچھ اور کیے گئے، بعض اوقات جوابات کچھ اور دیے گئے، اور اس لیول پہ جو طلباء ہیں وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں نا۔ لمز کے طلباء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ سوال کر رہے ہیں اس سوال کا وہی جواب ملے، لیکن جب نہیں ملتے تو ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ تو سوالات زیادہ سخت تھے، اس کی وجہ سے ڈی جی صاحب کو وہاں سے جلد جانا بھی پڑا، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو لے کر اسٹیبلشمنٹ کو غصہ، اور جب بھی غصہ آتا ہے وہ عمران خان صاحب پہ نکلتا ہے جیل میں، اور عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو یہ کہہ دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف کروا رہے ہیں اور جنرل عاصم منیر، تو صاف جا کر ان کا نام لو اور یہ بتاؤ کہ وہ جو کرنل جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سختیاں جب کرتا ہے تو وہ باقاعدہ جنرل عاصم منیر صاحب اس کے پیچھے ہوتے ہیں آرڈر دینے والے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اپنی بہن کو کہ جا کر باہر آپ بتا دیں۔ اب ناظرین، ایک عمران خان صاحب تو جیل میں ہے، لیکن ان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، نہ صرف لاہور میں بلکہ اسلام آباد میں بھی عمران خان صاحب کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ یعنی پہلے لاہور والا الیکشن انہوں نے جیتا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں بھی قیدی نمبر 804 کے حمایت یافتہ امیدوار واجد گیلانی صاحب جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے۔ لاہور میں جو ہے آصف نسوانہ صاحب جیت گئے، اور یہ جو جیتنے والے صدور ہیں، اب دیکھیں نا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کا رد عمل آ رہا ہے۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی گئی، جیسے عدلیہ کو قابو کر لیا گیا، اب یہ وکلاء کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا۔ اب یہ جو صدور ہیں، یہ جیتنے والے کہہ رہے ہیں جی ہم تو اسلام آباد بھی جائیں گے، احتجاج بھی کریں گے، رولا بھی ڈالیں گے، اور ہم 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کروائیں گے۔ اچھا، اس کامیابی میں ایک شخص کا نام آپ بھول نہیں سکتے، یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیوں نے انتظار حسین پنجوتا صاحب کو اغوا کیا تھا، اپنے مسلز دکھائے تھے، اپنی طاقت دکھائی تھی۔ بندوق ہے نا ان کے پاس، بوٹ ہیں، بندوق ہے، تو وہ بندوق سے اور بوٹ سے اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ نالج ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کچھ اور ہے، صرف بندوق ہے اور بوٹ ہے۔ وہ مارتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ یا بندوق دکھاتے ہیں، یہ دو کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طاقت دکھائی، اپنے مسلز دکھائے انتظار حسین پنجوتا صاحب کو۔ پھر انتظار حسین پنجوتا صاحب نے قانون کی طاقت دکھائی، انہوں نے کالے کوٹ کی طاقت دکھائی، انہوں نے اتفاق اور اتحاد کی طاقت دکھائی اور نالج کی طاقت دکھائی۔ اور پھر دیکھیں، انتظار حسین پنجوتا نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں جگہ پر چاروں شانے چت کیا ہے، بدترین شکست ان کو دی ہے۔ جو ملٹری بیکڈ گورنمنٹ ہے، ان کے جو امیدوار تھے ان کو شکست دی، اور انتظار حسین پنجوتا صاحب کو عمران خان صاحب نے بنایا تھا آئی ایس ایف کا آرگنائزر، اور وہ اب سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت تیزی سے تبدیلیاں کی ہیں اور بڑی زبردست کمپین چلائی ہے، اور قیدی نمبر 804 کے لیے جس طرح وکلا کھڑے ہوئے ہیں، جیسی زوردار آوازیں اٹھی ہیں، ایسے مناظر پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد دیکھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا تگڑا میسیج ہے، اور یہ میسیج ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر آپ کچھ دیر کے لیے تو لوگوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں یا طاقت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد اگر پاکستان کا کوئی مالک ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہے، اور حقیقی طاقت پاکستان کی عوام کے پاس ہی ہے۔ ناظرین، 26 فروری کو اسلام آباد میں ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس میں اپوزیشن کا اتحاد موجود ہوگا، میڈیا، وکلا، سول سوسائٹی۔ یہ ایک قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں اب سب لوگ اکٹھے ہونے والے ہیں، اور اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں گے کہ پیکا کے ذریعے سے میڈیا، سوشل میڈیا، آزادی اظہار رائے سب چھین لیا،
26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से अदालतों को यरगमाल बना लिया, कानून को तब्दील करके आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर ली, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे पहले ही कब्जा कर लिया फॉर्म 47 के ज़रिए से। तो पाकिस्तान में आज़ाद रह कौन गया? हर चीज़ को कैप्चर कर लिया, हर चीज़ को जकड़ कर रख लिया है पाकिस्तान की इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इसके ऊपर एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एक मैं आपको और बताता हूँ। मैंने एक सर्वे करवाया और ये सर्वे मेरे पास यहाँ सामने मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें आप। ये सर्वे मैंने करवाया DGISPR के हवाले से, क्योंकि वो गए, उन्होंने नौजवानों से बातचीत की और उन्हें लगता है जब वो नौजवानों से बातचीत करेंगे तो शायद इसके लिए कोई बेहतरी पैदा होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नौजवानों में इस वक्त शऊर का लेवल बहुत ऊपर है। मैं हैरान हो रहा था मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में नौजवानों के सवालात सुनकर कि अब उन्हें सारा कुछ पता है, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, वो ज़मीनी हकायक को किसी से भी बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान का नौजवान ना सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड है, बल्कि वो सवाल करना भी जानता है और जवाब भी मांगता है, और वो जुर्रत वाला भी है। तो मैंने DGISPR का जो लम्स का दौरा है उसके बारे में मैंने नौजवानों से अहम सवाल किया। मैंने पूछा कि फ़ौजी क़यादत का दावा है कि वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं? लगभग 20,000 के करीब वोट पड़े, 18,210 वोट मेरे पास है। और मैंने ये 24 घंटे के लिए नहीं करवाया, ये मैंने थोड़ी सी देर के लिए ये सर्वे करवाया था। ये 24 घंटे वाला सर्वे नहीं था, चंद घंटे वाला सर्वे था। तो इसमें 18,210 वोट पड़े हैं और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है उसमें सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि हाँ, फ़ौज जो कहती है कि उसका सियासत में किरदार नहीं है, फ़ौज ठीक कहती है। लेकिन 95% यानी 95% लोगों ने ये कहा कि फ़ौजी क़यादत का ये दावा कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती वो गलत है, वो झूठ बोलते हैं, हम इससे इत्तफाक नहीं करते।